ناظرین، ڈرامہ قرض جان کی ایپیسوڈ 6 میں دکھایا گیا ہے کہ نشوہ اپنے کزن عمار کے جرم کے بارے میں سب کچھ جان جاتی ہے، لیکن کھل کر اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی اور اپنی دوست کو بھی بولتی ہے کہ یہاں چپ رہو۔ لیکن نشوہ آگے چل کر چپ نہیں رہے گی اور اس لڑکی ماہین کو، جس کے ساتھ عمار اور اس کے دوستوں نے زیادتی کی ہے، اس کو انصاف دلوانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گی۔ یہ نشوہ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی اپنے کزن کے خلاف لڑنا، وہ کزن جو ہر ممکن کوشش کرے گا نشوہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جبکہ عمار کے والد کو بھی معلوم ہے کہ نشوہ کو سب معلوم ہے اور وہ بھی نشوہ پر کڑی نظر رکھیں گے اور اس کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، یہاں تک کہ اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے اس عیاش بیٹے سے نشوہ کا رشتہ جوڑنے کا منصوبہ بنائیں گے۔ لیکن نشوہ ایک ایسی لڑکی جو ان سب لڑکیوں کے لیے انسپریشن ہے جو گھٹے ہوئے اور دبے ہوئے ماحول سے نکلنا چاہتی ہیں اور زندگی میں اپنا ایک مقام، ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتی ہیں۔ نشوہ اپنی ماں بسمہ کو بھی سمجھاتی ہے کہ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لیں۔ جب بسمہ تھکی ہاری کمرے میں آتی ہے تو نشوہ کو کہتی ہے کہ تم سوئی نہیں اب تک؟ تو نشوہ کہتی ہے کہ نیند نہیں آ رہی تھی، دادو کی درس کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ تو ناظرین، آگے بڑے مزے سے نشوہ نے دادو کے درس کی تشریح کی۔ جب بسمہ نے پوچھا کہ پھر ہوا کچھ اثر دادو کے درس کا، تو نشوہ نے بولا کہ ہاں ہوا نا امی، میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں ہر کام ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی شادی کیسے مس ہو گئی دادو سے؟ ناظرین، نشوہ کی اس بات میں بہت گہرائی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ نشوہ کی دادی جو کہ اتنی دیندار بنی ہیں، انہوں نے اپنی جوان بیوہ بہو کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، کیونکہ نشوہ کی امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور ان کی دادی نے بجائے ان کی دوسری شادی کرانے کے بسمہ کو گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، جہاں اس کا دوسرا بیٹا جو کہ بسمہ کے لیے نامحرم ہے، اس پر گندی نظر رکھتا ہے۔ نشوہ کی امی بہت ہی کرب و تکلیف سے زندگی گزار رہی ہیں، ان کی اس تکلیف کا احساس ہے نشوہ کو، اور وہ اپنی ماں کو خوش و سکھی دیکھنے کے لیے ہر طوفان سے لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری طرف عمار کی بہن بنش کے سسرال والے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اس طرح پولیس کیسے کسی شریف آدمی کے گھر آ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے۔ یہ بنش کی ساس کا خیال ہے اور وہ سوچ رہی ہیں کہ بنش کے گھر والے ضرور ان سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ ناظرین، نشوہ کی دوست جو کہ ماہین کا کیس سر برہان سے ڈسکس کرتی ہے اور سر برہان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ماہین سے مل لوں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کیس کو کیسے پروسیڈ کرنا ہے۔ دوسری طرف عمار کے والد ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اس حد تک نہیں جا سکتا، کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ تو ایس ایچ او ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ عمار کو لاہور سے واپس بلوا لو، دیکھو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، ضمانت کا حق تمہارے پاس ہے، آج ہی کسی اچھے وکیل سے بات کر لو۔ اس پر عمار کے والد کہتے ہیں کہ اگر وکیل سے ہی بات کرنی تھی تو تمہارے پاس آنے کا فائدہ کیا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم اس قصے کو ختم کریں، میری بیٹی کی شادی ہے اگلے ہفتے۔ آخر میں ایس ایچ او کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا کسی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہے تو ایف آئی آر تو آٹومیٹکلی خارج ہو جائے گی، لیکن ایک بات ہے بختیار، اگر انویسٹیگیشن میں کچھ ثابت ہو گیا تو اس لیے وکیل ہائر کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، آنے والی قسطوں میں بہت کچھ ہونا ہے، کہانی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسٹے ٹیون۔